الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ 10 ذی الحج کے دن میں جو کام کرنے ہیں ان میں سب سے پہلا کام رمی تھا، اور شیطان کو کنکر مارنا یعنی رمی کرنا۔ اس کے بعد دوسرا کام جو کرنا ہے وہ نہر یعنی قربانی ہے۔ اور گزشتہ نشست میں بھی قربانی کے متعلق مسائل آپ سن رہے تھے، اور جو آدمی بھی افراد کا حج کر رہا ہو اس پر دم شکرانہ یعنی جانور کا ذبح کرنا واجب نہیں ہے، بلکہ مستحب ہے۔ اس لیے اگر کوئی آدمی مکہ مکرمہ میں پہنچ کر یہ دم شکر ادا نہیں کر سکتا اور اس کے پاس اتنا پیسہ نہیں ہے، تو اس کے لیے 2 راستے شریعت نے رکھے ہیں۔ ایک طریقہ تو یہ ہے کہ وہ تمتع یا قران کا حج ہی نہ کرے، بلکہ حج کرے افراد کا، اور حج افراد میں قربانی اس کے ذمہ واجب رہے گی ہی نہیں۔ اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ وہ اگر تمتع یا قران کا حج کرتا ہے تو 10 روزے رکھ لے 3 حج کے دنوں میں، اور 7 جب حج سے وہ فارغ ہو جائے۔ اور ان 10 روزوں کی تفصیل اس سے قبل کی نشست میں گزر چکی۔ اور اگر وہ افراد کا حج کرے یا کوئی بھی آدمی، حتیٰ کہ اسے قربانی کی استطاعت بھی ہے لیکن وہ حج افراد کا احرام باندھ رہا ہے، تو اس پر جانور کا ذبح کرنا واجب نہیں۔ اور اسی طرح منا میں 10 ذی الحج کو عملی طور پر لوگوں کو بہت جلدی ہوتی ہے کہ کسی طرح رمی اور نہر سے قربانی سے وہ فارغ ہوں اور احرام کھولیں۔ 8 ذی الحج کو انہوں نے احرام باندھا ہوتا ہے، بلکہ 7 کو ہی بعض تو باندھ دیتے ہیں، اور بعض 8 کو، اور 8 کا حصہ وہ جو منا میں وہ پہنچے اور انہوں نے ظہر کی نماز پڑھی، پھر 9 پھر 10، یہ 3 دن گویا ہو جاتے ہیں، یا 2 دن اور کچھ حصہ۔ تو بعض لوگ اس سے گھبراتے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ جلدی احرام اتاریں، تو بوڑھوں کے لیے اور خواتین کے لیے یہ مسئلہ وہاں بھی کام آ جاتا ہے کہ وہ اگر افراد کی نیت کر لیں تو 10 ذی الحج کو رمی کرنے کے بعد ان کے ذمہ قربانی تو ہے نہیں، اور وہ لوگ کیا کریں گے، یہ دم شکر ادا انہوں نے کرنا نہیں ہے، تو وہ اپنا احرام کھول سکتے ہیں۔ یہ صورت آسان ہے، اور اگر عورتیں اور بوڑھے یا وہ آدمی جس نے حج افراد ہی کی نیت کی ہو، وہ احرام کی پابندیوں سے کچھ پہلے نکل آئے گا، تو ذبح اس کے ذمہ ہے نہیں۔ لیکن اگر فرض کیجئے وہ ذبح کرنا چاہتا ہے تو اس کے لیے مستحب ہے، اور مستحب یہ ہے کہ رمی کے بعد پھر وہ قربانی کرے، اور اس کے بعد سر کے بال کٹوائے اتروائے۔ یعنی یہ جو ترتیب تھی 10 ذی الحج کو کہ رمی جمرات، اور اس کے بعد نہر یعنی قربانی، اور اس کے بعد حلق یعنی سر کے بال منڈوانا یا کٹوانا، جس کے احکامات بعد میں آ جائیں گے، ان تینوں کاموں میں ترتیب واجب تھی، ضروری تھی اس شخص کے لیے جس نے حج تمتع کیا ہو یا حج قران کا اس کا ارادہ ہو۔ اور اگر کسی کا حج تمتع اور قران کا نہیں ہے، افراد کا ہے، تو اس کے لیے یہ ترتیب کا قائم رکھنا مستحب ہے، بہتر ہے، بشرطے کہ وہ قربانی کرنا چاہے۔ اور اگر قربانی ہی نہ کرنا چاہے
تو پھر اس انسان نے تو رمی کرنی ہے، اور رمی کے بعد اس انسان کو سر کے بال اتروا دینے ہیں۔ اسی لیے اگر کسی شخص نے افراد کا احرام باندھا اور ذبح کرنے سے پہلے حلق کرا لیا، سر منڈا دیا، کوئی حرج نہیں، کوئی اس پر جزا واجب نہیں ہے، کیونکہ اس نے کوئی ایسی کام نہیں کیا جس سے کوئی کفارہ اس کو دینا پڑے۔ اس کے لیے صرف مستحب تھا، اور استحباب کا خیال بھی جب تھا جب اس نے دم شکر دینا ہوتا یا قربانی کرنی ہوتی، وہ تو اس نے کرنی نہیں۔ اس لیے قران اور تمتع والے کو یہ ترتیب واجب ہے کہ وہ پہلے رمی کریں اور رمی کے بعد پھر وہ نہر کریں، قربانی دیں۔ اور قربانی کا کرنا، خود اپنے ہاتھ سے ذبح کرنا مستحب ہے اس شخص کے لیے جو جانتا ہو کہ جانور کو کیسے ذبح کرتے ہیں۔ اور کسی بھی شخص کے ذمے اپنی اولاد کی طرف سے قربانی کرنا ضروری نہیں، بشرطے کہ اولاد بالغ ہے اور مالدار ہے۔ اور اسی طرح اگر کوئی آدمی اپنی جانب سے قربانی کرتا ہے تو اس کا اپنا نصاب ہے، اور بیوی کی طرف سے کرے تو بیوی کے پاس جو کچھ چیزیں ہیں وہ اس کا اپنا نصاب ہے۔ شوہر کے ذمے یہ ضروری نہیں ہے کہ بیوی کی طرف سے قربانی کرے، اور بیوی کے ذمے بھی ضروری نہیں ہے کہ اپنے شوہر کی طرف سے قربانی کرے۔ ہر ایک کا نصاب الگ الگ دیکھا جائے گا اور اسی حساب سے وہ قربانی کریں گے۔ ہاں البتہ کہیں پہ مشترکہ خاندان ہے، جوائنٹ فیملی سسٹم جسے کہتے ہیں، یہ ہے تو اس کے احکامات الگ ہیں، وہ آگے کو آ جائیں گے۔ جس شخص کو اللہ نے توفیق دی ہو کہ واجب اپنی قربانی کے علاوہ دیگر جانور بھی ذبح کر سکتا ہے، تو اس کے لیے بہتر ہے کہ اپنے والدین کی طرف سے، اپنے اساتذہ کی طرف سے اور اپنے مشائخ کی طرف سے بھی قربانی کا اہتمام کرے، اور اس کا بہت بڑا اجر اور ثواب ہے۔ اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بھی قربانی کرنی چاہیے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بھی جانور کو ذبح کرنا چاہیے۔ اور اس کی وجہ یہ بھی ہے، بہت سی وجوہ ہیں، ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت بڑے احسانات ہیں امت پر، اور ان کے حقوق ہیں، اور انہوں نے اس پوری امت کو اللہ کی راہ دکھائی، اور جتنے بھی لوگ ان کی طرف سے قربانی کرتے ہیں اور ان کے لیے ایصال ثواب کرتے ہیں، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی احسان نہیں کرتے۔ ان سے بڑھ کر، ان پر کسی بھی احسان سے بڑھ کر ایسا آدمی خود اپنے لیے ہی کچھ اچھائی اور نیکی میں اضافہ کرتا ہے۔ مگر یاد رکھنا چاہیے کہ قربانی اگر واجب ہے اپنے ذمے تو سب سے پہلے وہ ضروری ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی آدمی اپنی واجب قربانی کو چھوڑ دے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ان کی محبت اور ان کی عظمت اور ان کی اطاعت کے جذبے اور شوق کی وجہ سے ان کی طرف سے قربانی کر دے تو نفل ہو جائے گی، تو نفل ہے ویسے بھی، اور واجب اپنے ذمے تھی، تو واجب کام کو چھوڑ دینا اور نفل کو ترجیح دینا یہ گمراہی ہے۔ اس لیے بہت سے لوگوں کو، اور خاص طور پہ مشائخ کو اگر دیکھنا ہو ہمارے زمانے میں، تو یہ لوگ اپنی کم علمی سے واجب کو ترک کر دیتے ہیں اور مستحب اور سنت کو ترجیح دینے لگتے ہیں، اور یہ ان کی گمراہی کی بہت بڑی دلیل ہے۔ اس گمراہی کا تفصیلی بیان اگر دیکھنا ہو تو حضرت سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ کے جو ملفوظات ہیں صراط مستقیم کے نام سے جو جمع کیے تھے وہاں عبدالحی صاحب اور وہاں اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ نے، اس کا مطالعہ کرنا چاہیے۔ کن جانوروں کی قربانی جائز ہے؟ حرم میں بھی، مینا میں بھی، اور ویسے گھروں میں بھی بکرا بکری، بھیڑ اور دمبا، گائے بیل اور بھینس اور بھینسا اور اونٹ اور اونٹنی کی قربانی درست ہے۔ وہ جانور
جو گھروں میں پالتو شمار کیے جاتے ہیں جو ابھی گنے ہیں ان سب کی قربانی درست ہے، اور ایسا جانور جو حلال ہو، جائز ہو اس کا گوشت، لیکن وہ گھروں میں پالے نہیں جاتے، جنگلی جانور ہوتے ہیں، ان کی قربانی نہیں ہو سکتی۔ مثلا نیل گائے ہے، ہرن ہے، تو یہ جانور اگرچہ جائز ہیں لیکن ان کی قربانی نہیں کی جا سکتی کیونکہ یہ گھروں میں پالتو جانور نہیں ہوتے۔ گائے، بھینس اور اونٹ میں 7 آدمی اگر شریک ہو کر قربانی کریں تو یہ درست ہے، لیکن یہ ضروری ہے کہ کسی آدمی کا حصہ بھی 7ویں حصے سے کم نہ ہو۔ مثلا فرض کر لیجئے کہ اس میں 35 کلو گوشت نکلتا ہے، تو 7 حصے جب کیے جائیں گے تو ہر ایک کے حصے میں 5 کلو گوشت اس کا آئے گا، تو 7 حصے، ایک تو یہ ضروری ہے، اور دوسری یہ بھی ضروری ہے کہ ہر آدمی کی نیت قربانی کی ہو یا عقیقے کی ہو، اور عقیقہ اور قربانی کے علاوہ اگر کسی نے نیت کی تو سب کی قربانی ختم ہو جائے گی، برباد ہو جائے گا وہ ذبح کرنا، اور اللہ کے ہاں قربانی کا اجر نہیں ملے گا۔ مثلا کسی آدمی نے نیت کی صرف گوشت لینا تھا، اس نے نہ اسے پتہ ہے قربانی کیا ہے، عقیقہ کیا ہے، اس نے کہا چلو سستا مل رہا ہے گوشت اس اعتبار سے تو لے لیں گے، یا ممکن ہے کوئی ایک دو آدمی اپنا حصہ اس گائے میں چھوڑ ہی دیں، وہ بھی میں گوشت لے لوں گا، تو اس آدمی کی نیت صحیح نہیں ہوئی نا، تو سب کی قربانی اس کی نیت میں ڈبو دی۔ اس لیے جو اجتماعی کام ہیں ان میں انسان کو احتیاط کرنی چاہیے، اور شاید اب ایسا دور آ گیا ہے ان مسلمانوں کے اعمال اتنے گر گئے ہیں کہ اللہ نے اجتماعی کاموں کی صلاحیت ان سے سلب کر لی ہے۔ اجتماعی کام اب مسلمان نہیں کر پاتے، زور و شور سے کسی کام کو شروع کریں گے 10 آدمی، اور ہوتے ہوتے بیچارہ کوئی 1-2 ہی رہ جائیں گے، باقی سب بھاگ جاتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ کہ انہیں اپنی زبان، اپنے وعدے اور اپنے وقت اور اللہ کے کا خوف، اور سب سے بڑی بات اللہ کے سامنے جواب دینے کا احساس اور ایمان پختہ نہیں ہوتا۔ اس لیے اجتماعی کام آج کل کے دور میں بہت مشکل ہو گئے۔ تو کسی نے قربانی کے لیے گائے خریدی اور اس نے گوشت کی نیت کی تو غلط بات ہے، نیت قربانی کی کرے یا عقیقے کی تب ٹھیک ہے۔ ایسے ہی کسی نے قربانی کے لیے گائے خریدی اور خریدتے ہوئے یہ نیت تھی کہ دوسرے لوگوں کو بھی اس میں شریک کریں گے تو ٹھیک ہے، دوسرے لوگوں کو شریک کر لیا جائے اور سب آدمی 7 حصے کر کے جب وہ قربانی دیں گے تو وہ ٹھیک ہو جائے گی۔ اور گائے خریدتے وقت دوسرے لوگوں کو شریک کرنے کی نیت کسی آدمی نے نہیں کی، پوری گائے اپنی طرف سے قربانی کرنا چاہتا تھا، اب دوسرے لوگ آ گئے، ان کا ہمیں بھی شریک کر لو، تو یہ دوسرا مسئلہ ہے کہ اب دیکھنا چاہیے کہ اس آدمی کے ذمے اصل میں قربانی واجب بھی ہے یا نہیں۔ واجب ہی نہیں تھی، شوقیہ گائے خرید لی، قرض پہ خرید لی، تو اگر واجب نہیں تھی تو اب یہ دوسروں کو شریک نہیں کر سکتا، کرے اپنی طرف سے پوری گائے۔ اور اگر اس انسان کے ذمے قربانی خود بھی واجب تھی اور دوسروں کو شریک کرنا چاہتا ہے تو کر سکتا ہے، مگر بہتر پھر بھی نہیں ہے۔ بہتر یہی ہے کہ شروع سے ہی نیت کرے کہ 7 آدمیوں کو رکھے گا، اور اگر شروع سے نیت اپنی ہی کر لی تو پھر اپنی ہی طرف سے دے۔ ہاں اگر واجب ہے اس کے ذمہ قربانی تو پھر 6 آدمی اور شریک کر لے، واجب ہی سرے سے نہیں تھی قربانی تو اس انسان کے لیے جائز نہیں ہے اب کہ دوسروں کو شریک کرے۔ قربانی کا جانور گم گیا اور اس نے دوسرا خرید لیا،
پھر پہلا بھی مل گیا، کہیں بھاگ گیا تھا جانور، دوسرے گاؤں میں پکڑ لائے کہ یہ ہے، تو اب پھر دیکھا جائے کہ اس شخص کے ذمے قربانی واجب تھی یا نہیں واجب تھی۔ اگر واجب تھی اس کے ذمے تو ایک جانور کسی کی قربانی دے دے، اور اگر واجب نہیں تھی، اس نے جان بوجھ کر اپنے ذمے واجب کی، اللہ نے ضروری قرار نہیں دی تھی، تو اب دونوں جانور کرے، وہ پہلے والا بھی دوسرے والا بھی۔ اس کی اور وجوہ میں سے من جملہ ایک وجہ یہ بھی ہے کہ جب اللہ نے اسے ایک کام کا مکلف نہیں بنایا تو کیوں خام خواہ اپنے لیے ایک مشکل پیدا کر رہا ہے۔ حدیث میں آیا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دین یسرن، یہ دین آسان ہے۔ ایک جگہ ارشاد فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ یہ دین آسان ہے اور آسانی کے کام لوگوں کو بتاؤ، ولا تفترا، اور لوگوں کو مشکل کام نہ بتانا، مشکلات میں مت ڈالو۔ بکرا بکری اس کی عمر 1 سال کی پوری ہونی چاہیے، حتیٰ کہ ایک دن بھی کم ہو گیا تو قربانی درست نہیں، اور یہ گناہ اس کے ذمے آئے گا جس نے دھوکے سے اس جانور کو فروخت کیا ہے، کیونکہ ظاہر ہے کہ ایک دن تو کیا، ایک ہفتے کا بھی اگر فرق پڑ جائے تو خریدنے والا آدمی کا خواہ کتنا ہی ماہر ہو، وہ نہیں پہچان کر پائے گا کہ اس کا سال پورا ہوا ہے جانور کی عمر کا یا نہیں، کیونکہ ایک ہفتے میں کیا فرق پڑنا ہے، پورے سال کی ہونی چاہیے، بکری بھی بکرا بھی۔ اور گائے اور بھینس ہو تو وہ پورے 2 سال کی ہونی چاہیے، پھر قربانی درست ہوگی، اس سے کم عمر کی درست نہیں، اور اونٹ پورے 5 سال کا ہوگا تو قربانی درست ہوگی۔ 10 ذی الحج کو جو کام کرنے کے ہیں ان میں سے ایک کام رمی کے بعد نہر کا، اور نہر کے لیے وہاں اب بھی مینا میں اونٹوں کے بہت بڑے بڑے گلے کھڑے ہوتے ہیں، اور کئی 100 اونٹ لوگوں کے پاس ہوتے ہیں، تو منہر میں چلا جائے، مینا میں تھوڑی سی محنت کر کے پیدل چلنا پڑتا ہے، جانا چاہیے، اور مناسب اونٹ جو 5 سال پورے 5 سال کا ہو پوچھ کے خرید لینا چاہیے، اور اس کے گلے میں وہ پھر ڈال دیتے ہیں نام یا آپ کی جو بھی نشانی آپ دیں انہیں وہ ڈال دیتے ہیں، اور بہت اچھا انتظام الحمدللہ وہاں ہے، اس اونٹ کو آپ کے سامنے ہی وہ باقی اونٹوں کے ساتھ بھگا کے اندر کر دیں گے، اور صرف اتنا ہے کہ آپ اوپر چلے جائیں، سب نظر آتا ہے وہاں ذبح ہوتے ہوئے، اور آپ اپنے اونٹ کے گلے میں لٹکی ہوئی جو چیز ہے اس نشانی کا بس خیال رکھتے رہیے کہ وہ کیا ہے، اور آپ کے سامنے ہی تھوڑی سی دیر میں وہ ذبح کر دیں گے، اور بہت جلدی ذبح ہو جاتا ہے۔ تو اونٹ پورے 5 سال کا 7 آدمیوں کی طرف سے۔ ایسے ہی ایک جانور میں 2 آدمی بھی شریک ہو سکتے ہیں، 3 بھی شریک ہو سکتے ہیں۔ مثلا گائے ذبح کرنی ہے تو 7 حصے ہونے چاہیے، 2 آدمی شریک ہو جائیں، 2 دوستوں نے مل کے گائے خرید لی اور انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے اس کو ہم قربانی کرتے ہیں۔ اب قربانی 2 اس میں شریک ہیں، لیکن یہ ضروری ہے کہ حصے گوشت اور سب چیزوں کے ساتھ ہو جائیں گے، گوشت، گائے کا سر، اس کے پاؤں وغیرہ سب چیزیں شامل کر کے حصے 7 بنیں گے۔ مثلا 2 دوست ہیں تو 4 حصے ایک لے لے اور 3 حصے ایک لے لے، کیونکہ اگر یہ تقسیم نہیں ہوگی تو پھر گائے کے فرض کیجئے 2 دوست ہیں، انہوں نے کہا ہم مل کے قربانی کرتے ہیں، تو 7 حصے نہیں کیے، 2 حصے کر لیے، تو ایک نے زیادہ پیسے دے دیے ایک نے کم پیسے دے دیے، تو یہ تو جائز نہیں ہوگا۔ 7,000 میں گائے خریدی 2 آدمیوں نے مل کے، ایک کے ہیں اس میں 4 حصے تو 4,000 اس کے ذمے پڑے، اور ایک کے ہیں 3 حصے تو اس کے ذمے 3,000 ہوئے نا، تو 7,000 میں گائے پوری ہوگی۔ اب یہ کہیں کہ ہم آدھی آدھی گائے رکھ لیتے ہیں، آدھی تم لے لو آدھی میں،
تو جس نے 4,000 روپے 1,000 روپے زیادہ ادا کیے ہیں وہ اس پہ کیوں پڑے گی پھر؟ تو یہ جائز نہیں ہے کہ کوئی بھی حصہ 7ویں سے کم ہو. اس کو سمجھنا چاہیے. 3 آدمی بھی کر سکتے ہیں، 4 آدمی بھی مل کے کر سکتے ہیں، لیکن گوشت جو ہے گائے کا اس کے 7 ہی حصے ہوں گے، اونٹ کے بھی 7 حصے ہوں گے، اور اسی طرح جو بھی جانور جس میں 7 حصے ہیں، اور پھر اپنے حصوں کے بقدر وہ لے لیں. وہ کہتا ہے میں 3 حصے اس میں سے لے لیتا ہوں، وہ کہتا ہے میں 4 حصے لے لیتا ہوں. تو آدمی 2 ہی ہیں، ایک نے 2 حصے لے لیے، ایک نے 5 حصے لے لیے، تو یہ جائز ہے. اسی اعتبار سے قیمت جانور کی ان کے حصے میں آئے گی. اور بھیڑ دمبا 6 مہینے سے زائد کا ہو، ایک تو یہ شرط ہے، اور دوسرے وہ اتنا موٹا ہو کہ پورے سال والے بھیڑ اور دمبوں کے درمیان چھوڑ دیا جائے تو کوئی آدمی فرق نہ کر سکے، اس کی قربانی درست ہے. اور اگر کوئی آسانی سے پہچان لے کہ اس کی عمر تو 7 ماہ ہوگی اور یہ باقیوں کی عمر 1 سال ہوگی، تو یہ درست نہیں ہے. اتنا موٹا، اتنا فربا ہو دمبا کہ اسے 1 سال کے جانوروں میں اپنے جیسے دمبے جو اس کے ہیں ان میں چھوڑ دیا جائے اور فرق نہ کیا جا سکے، تو اب قربانی درست ہے. جو جانور اندھا پیدا ہوتا ہے یا کسی وجہ سے اس کی بینائی چلی جاتی ہے یا کانا ہو جاتا ہے، اس کی قربانی درست نہیں. اندھا کانا یا اس کی بینائی 1 آنکھ کی تہائی روشنی فقہا نے لکھا ہے کہ اس سے زیادہ جاتی رہے تو یہ قربانی درست نہیں. اور 1 کان اس کا اگر کٹ گیا پورا تو بھی قربانی درست نہیں. اور اگر 1 کان تیسرے حصہ جو کان کا ہے اس سے زیادہ کٹ گیا تو بھی اس کی قربانی درست نہیں. ہاں پیدائشی طور پر کان چھوٹے ہیں کسی جانور کے تو اس کی قربانی درست ہے. اور جو جانور اتنا لنگڑا ہو کہ صرف 3 پاؤں سے چلتا ہے، 4تھا پاؤں اس کا وہ زمین پر رکھتا ہی نہیں، کیا سوکھ گیا ہے، گھسٹ رہا ہے، یہ زمین پر رکھتا ہے مگر اس پر چل نہیں سکتا مکمل طور پہ، تو ایسے جانور کی قربانی بھی درست نہیں. صرف ایک صورت ہے اس کے درست ہونے کی کہ چلنے میں جانور 4تھا پاؤں اس کا سہارا لے، چاہے لنگڑا کر چلے، پھر ٹھیک ہے، کیونکہ اس کے پاؤں میں کچھ نہ کچھ جان ہے، لنگڑا کر چل رہا ہے تو اس کی قربانی درست ہے. بہت مرتبہ دیہات میں ایسے ہوتا ہے کہ چلنے میں جانور 4تھے پاؤں کا سہارا لیتا ہے اور عذر پیدا ہو جاتا ہے لنگڑا پن اس میں اور لنگڑا کر چلتا ہے، تو اس کی قربانی درست ہوتی ہے. لوگ ناحق اس ایسے جانور کو رد کر دیتے ہیں جب شریعت نے اس کی اجازت دی ہے، تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ انسان اپنی طرف سے ایک نیا مسئلہ گھڑ لے. بعض جانور ایسے دبلے ہو جاتے ہیں کہ ان کی ہڈیوں میں بھی گودا باقی نہیں رہتا، تو ایسا دبلا جانور، ایسا کمزور، اس کی قربانی درست نہیں. جتنا موٹا تازہ، جتنا فربا، جتنا خوبصورت جانور ہوگا قربانی اسی قدر اچھی ہے. ایسے ہی جس جانور کے دانت بالکل نہ ہوں پیدائشی طور پر، یا اتنا بوڑھا ہو جائے کہ دانت اس کے جھڑ جائیں، دانت رہیں نہ منہ میں، تو اس کی قربانی بھی درست نہیں. جس جانور کے پیدائشی طور پر سینگ نہیں ہوتے اس کی قربانی جائز ہے، شروع سے نہیں. ایسے ہی سینگ تو ہوتے ہیں مگر اوپر کا خول کبھی کبھی ٹوٹ جاتا ہے، خول اوپر سے اتر جاتا ہے، اندر سینگ کا گودا باقی رہتا ہے، اس کی قربانی بھی درست ہے. صرف ایک ہی صورت ہے کہ جڑ سے اکھڑ جائیں سینگ. کبھی کبھی جانور آپس میں لڑتے ہیں یا جانور کسی چیز کو مارتا ہے سینگوں سے، تو
سینگ اس کے ٹکراتے ہیں اور جڑ سے اکھڑ جاتے ہیں تو اس کی قربانی جائز نہیں ہے. باقی اگر صرف خول ٹوٹ جائے اور اندر کا گودا باقی رہے یا پیدائشی طور پہ سینگ نہ ہو تو اس جانور کی قربانی درست ہے. بعض جانوروں کو خارش ہو جاتی ہے تو دیکھنا چاہیے کہ اس خارش کی وجہ سے اس جانور کی صرف جلد خراب ہوئی ہے یا گوشت بھی خراب ہو گیا ہے، اور اگر اس خارش کا اثر گوشت تک نہیں پہنچا، صرف جلد خراب ہے تو قربانی درست ہے. کیونکہ اگر خارش کا اثر گوشت تک پہنچ جائے تو جانور اس کی وجہ سے کمزور ہو جائے گا، دبلا اور لاغر ہو جائے گا، اس کی قربانی جائز نہیں رہے گی. اور یہ چیز آسانی سے دیکھنے پر معلوم ہو سکتی ہے. ایسے ہی جانور خریدنے کے بعد کوئی ایسا عیب پیدا ہو گیا، ایک آدمی نے جانور خرید لیا اور اب اس نے جانور نے سینگ مارے اور وہ سینگ جڑ سے اکھڑ گئے. کوئی بھی ایسا عیب پیدا ہو گیا کہ وہ عیب اگر پہلے سے ہوتا تو اس انسان کی قربانی یعنی یہ جانور کا خریدنا اس کے لیے جائز نہیں تھا. تو اگر یہ شخص صاحب نصاب ہے، اس پر قربانی واجب ہے، تو اب یہ اس جانور کے بجائے دوسرا جانور خرید کر اس کی قربانی کرے. اور اس کے ذمے اگر قربانی واجب ہی نہیں تھی، شوق سے اس نے خرید لیا تھا، تو اسی جانور کی قربانی کر دے، یہ جائز. اور ایسے ہی یہ صورت بھی کبھی کبھی پیش آتی ہے، اسے بھی سمجھنا چاہیے کہ جانور ٹھیک ہوتا ہے مگر ذبح کرتے وقت جو لٹایا تو کوئی عیب پیدا ہو گیا. بعض مرتبہ لوگ آ کے پوچھتے ہیں کہ جانور ٹھیک تھا مگر جب اسے لٹانے کی کوشش کی گئی تو گائے یا بیل وہ اتنا طاقتور تھا کہ اس نے مارا کسی چیز کو، دیوار، پتھر، پہاڑ سے ٹکرایا، اس کا پاؤں ٹوٹ گیا. پہلے تو اس ٹھیک تھا، ذبح کرتے ہوئے لٹانے میں کوئی عیب پیدا ہو گیا. تو اس میں یاد رکھنا چاہیے کوئی حرج نہیں ہے، اس کی قربانی درست ہے. اس نے سینگ مارے، اپنے آپ کو چھڑانے کی کوشش کی اور سینگ فرض کر لیجئے اس کا اکھڑ گیا جڑ سے، تو بھی اس کی قربانی درست ہے، اس میں کوئی حرج نہیں. اور قربانی کی کھال خود اپنے استعمال کے لیے رکھی جا سکتی ہے. اس کا مسلح بنایا جا سکتا ہے، گاؤں وغیرہ میں ڈول بنا لیتے ہیں. ایسے ہی اپنی ذاتی ضروریات کے لیے رکھنا یہ جائز ہے. اور کسی کو ہدیہ کرنا یہ بھی جائز ہے، کسی کو دیا بھی جا سکتا ہے. یہ دونوں صورتیں جائز ہیں. لیکن قربانی کی کھال کو فروخت کر کے اس کے پیسے نہ خود استعمال کر سکتا ہے اور نہ ہی کسی ایسے آدمی کو دینے جائز ہیں جو صاحب نصاب ہے، غنی ہے، بلکہ فروخت کر کے کسی غریب آدمی کو یہ پیسے دینا واجب ہیں، ضروری ہیں. ایسی قربانی کی کھال کے جو پیسے ہیں یہ کسی بھی نیک کام میں لگانا جائز نہیں، صرف وہ غریبوں کا حق ہے اور انہیں پہنچنا چاہیے. ایک آدمی اس سے مسجد کی تعمیر کر دے تو یہ جائز نہیں ہے. ایک کہتا ہے اس سے میں کوئی کتاب چھپوا دیتا ہوں، تو یہ چیزیں اتنی آسانی سے جواز کے درجے میں نہیں آ جاتی، کیونکہ غریب آدمی کا حق بنتا ہے اور اس کو مالک بنا دینا یہ ضروری ہے. اس لیے قربانی کی کھالیں کسی بھی ایسی جماعت کو دینا درست نہیں جس کے بارے میں شبہ ہو کہ پتہ نہیں مستحق لوگوں تک پہنچے گے بھی یا نہیں. بہت سی جماعتیں اپنے پروگرام انہی کھالوں سے بناتی رہتی ہیں، کتابیں چھاپ دیں گے، ہسپتال بنائیں گے،
کارکنوں کی تنخواہ میں دے دیں گے، پولیٹیکل ورکرز جو انہیں ووٹ دیتے ہیں ان کے لیے یہ پیسے بچا کے رکھتے ہیں، ایسے ہی دہشت گردی کے لیے اسلحہ خرید لیں گے۔ اسی طرح اپنے ان چہیتے کارکنوں کو یہ سیاستدان استعمال کرتے ہیں جو ان کی خوشامد کریں یا ان کے لیے ووٹ کا بندوبست کریں، اور سیاست کے اعتبار سے دین کو بیچ کر اور اپنے کارکنوں کے دل خوش کرتے ہیں۔ ان جماعتوں کو یہ کھالیں دینا اور کھالوں کی رقم دینا یہ جائز نہیں، کیونکہ اس رقم کو کسی فقیر کو مالک بنانا ضروری ہے۔ غریب آدمی مالک اس کا بننا چاہیے۔ اور اگر کوئی ایسا ادارہ یا جماعت ہے جس پر 100% آپ کو اطمینان ہے کہ یہ لوگ کھالوں کے پیسے صحیح مصرف میں صرف کریں گے اور اس میں کوئی گڑبڑ نہیں کریں گے، اللہ کا خوف ہے، تقوی ہے ان میں، تو یہ درست ہے، یہ جائز ہے۔ بات اصل میں اتنی ہی ہے کہ علم اور اس کے بعد اللہ کا خوف، یہ دونوں چیزیں کہاں ہیں۔ اگر علم ہے، پتہ ہے کہ یہ لوگ صاحب علم ہیں اور انہیں پتہ ہے کہ کھالیں کہاں صرف کرنی ہے کہاں نہیں، اور علم کے ساتھ ساتھ ان کو خدا کا خوف بھی ہے، انہیں احساس ہے کہ کس ذمہ داری کا کام ہم کر رہے ہیں، لوگوں سے کھالیں وصول کر رہے ہیں، اور اگر ہم لوگوں کی کھالیں لے کے ان کے جانوروں کی غلط استعمال کریں گے تو لوگ تو اگر ان کی کوتاہی نہیں ہے تو وہ تو اللہ کے ہاں ثواب پائیں گے، اور ہم غلط استعمال کر کے جہنم خرید لیں گے۔ تو ایسے لوگوں کو دینا درست ہے، کیونکہ ان کے ہاں علم بھی آ گیا اور ان کے ہاں علم پر عمل بھی آ گیا۔ باقی عمومی طور پر ہمارے ملک میں جتنے لوگ دین کا کام کر رہے ہیں اور اس نام سے کہ وہ ہسپتال بنائیں اور وہ اسکول بنائیں گے اور وہ ایسی کام کریں گے، انہیں علم ہی نہیں ہوتا کہ قربانی کی کھالوں کا صحیح مصرف کیا ہے۔ ایسے ہی کسی انسان نے گائے یا بھینس خرید لی تو اب اس کا دودھ نکال کر اسے استعمال کرنا یہ جائز نہیں۔ دمبے خرید لیے قربانی کے لیے، ان کی پشم کو اتار کر استعمال کرنا یہ درست نہیں۔ اور اگر کسی انسان نے ایسے کر لیا تو حساب کرنا چاہیے کہ گائے کا کتنا دودھ تھا، پشم تھی اگر دمبے اور بھیڑ کی تو اس کی کتنی قیمت تھی، اور وہ رقم صدقہ کر دینی چاہیے، غریبوں کو دے دینی چاہیے۔ قربانی کے جانور پر بسا اوقات جھول پڑی بھی ہوتی ہے، لوگ ہوتے ہیں گاؤں سے لاتے ہیں خوبصورت دمبے اور بکرے، اس پہ چادر ڈال دیتے ہیں، اور جب آپ مارکیٹ میں خریدنے جائیں گے تو وہ دمبا بھی دے دیں گے، بکرا بھی، اور اس کے اوپر جو چادر خوبصورتی کی وجہ سے ڈالی بھی ہوتی ہے وہ دے دیتے ہیں۔ اور کبھی کبھی آپ دیکھیے رسی بہت خوبصورت، وہ اس کو باندھنے کے لیے جانور کو ہاتھ سے بنائی اس کی ہوتی ہے اور وہ بھی دے دیتے ہیں۔ یہ بھی اللہ کی راہ میں صدقہ کرنا ضروری ہے، انہیں اپنے گھر پہ رکھنا جائز نہیں۔ یہ رسی جو جانور کا منہ باندھنے کے لیے اور بعض اوقات ناک بھی باندھنے کے لیے استعمال ہوتی ہے، اس کا صدقہ کرنا بھی ضروری ہے۔ خواہ اسے براہ راست کسی غریب کو دے دیا جائے اور وہ بیچ دے، اور یا خود بیچ کر یہ پیسے غریبوں کو دے دیے جائیں، یہ اللہ کی راہ ہے، اور اللہ نے ان سب چیزوں میں غریبوں کا حق رکھا ہے۔ یہ کھالیں اور گوشت کسی کو بھی اجرت میں دینا جائز نہیں۔ قربانی کی کھال ہے، قربانی کا گوشت ہے،
قصاب کو اجرت میں دے دیا کہ ٹھیک ہے آپ کو ہر طرف سے 300 مل رہے ہیں، آپ ہم سے 200 لے لیجئے اور کھال بھی آپ کی اور گوشت کا بھی اتنا ٹکڑا لے جائیے، یہ جائز نہیں ہے۔ اگر کوئی ایسے کرتا ہے تو اپنی قربانی کے اجر کو ضائع کرتا ہے۔ ایسے ہی اپنے ملازمین کے لیے سرمایہ دار یہ کرتے ہیں نا کہ گھر میں 10 ملازم رکھے ہوئے ہیں اور قربانی کے دن ان 10 ملازمین کو گوشت زیادہ دے دینا اس نیت سے کہ چلو یہ کام آ جائیں گے، ان پر ذرا روب رہے گا، یہ خیال کریں گے کہ ہمارا مالک ہمارا اتنا خیال کرتا ہے اور اس کے عوض میں ہم ان سے خدمت وصول کریں گے، خدمت لے لیں گے، یہ جائز نہیں ہے۔ دنیا کے بہت بڑے فتنوں میں سے ایک فتنہ یہ سرمایہ دار اور ان کی سرمایہ داری ہے۔ لاکھوں اور کروڑوں کماتے ہیں اور اگر انہیں 100 روپیہ اپنے غریب ملازم کی تنخواہ میں اضافہ کرنا پڑ جائے تو 10 بار سوچتے ہیں کہ بجٹ کا کیا ہوگا۔ وہی جوتے غریب آدمی پھٹے ہوئے پہنے اور اس کی مہینے بھر کی آمدن 3000 روپے ہے تو وہ کہے کہ صاحب 100 کا اضافہ کر دیجئے تو 10 بار سوچیں گے۔ اور 3000 روپے کے جوتے اگر ان کا بیٹا خرید لائے سرمایہ داروں کا تو خوش ہو کے بتاتے ہیں کہ بس کیا کریں، بیٹے کا ذوق ایسا نفیس ہے، چھوٹی موٹی چیزیں تو اسے پسند ہی نہیں آتی، جب بھی جاتا ہے بڑی کمپنیز کے سامان لے لیتا ہے۔ پھر ذرا سی شرم کی وجہ سے یہ بھی کہہ دیتے ہیں کہ ہم تو اسے منع کرتے ہیں کہ بھئی اتنی بڑی بڑی دکانوں پہ نہ جایا کیجیے، مگر کیا کریں صاحب وقت بدل گیا ہے۔ وقت بدل جائے گا جب 5-6 فٹ نیچے پہنچیں گے نا، وقت بدل جائے گا جب لوگ سلیں رکھ کے مٹی میں ڈھانپ کے واپس چلے آئیں گے تو وقت بھی بدل جائے گا اور مالک بھی بدل جائے گا، کیونکہ اس دنیا میں تو سرمایہ اس کا خدا تھا، اس دنیا میں اللہ اس کا خدا ہے۔ یہ سب سرمایہ داری کے چونچلے ہیں، تو اس لیے نیت کو خراب کرنا قربانی کو ضائع کر دے گا کہ اپنے ملازمین کو زیادہ گوشت دے دیا۔ یہ ہاں کسی آدمی کی نیت درست ہے، خوش ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ لوگ میرے پاس کام کرتے ہیں، ان لوگوں کا حق ہے آخر مجھ پہ، مجھے زیادہ دینا چاہیے، بہت اچھی بات ہے، ضرور دینا چاہیے۔ ایسے ہی محلے کے امام، مؤذن، ان کو اجرت کے طور پر کھالیں دے دینا اور گننا کمیٹی کا کہ امام صاحب کھالے بھی تو آپ کو ہم دیتے ہیں، یہ سب چیزیں قربانی کو ضائع کر دیتی ہیں۔ کسی کو بھی اجرت کے طور پر زکوٰۃ دینا، اجرت کے طور پر اس کے کام کے معاوضے میں قربانی کی کھالیں دینا، یہ جائز نہیں ہے۔ یہ کوتاہی بسا اوقات ہوتی ہے کہ لوگ قربانی واجب نہیں ہوتی اور شرم کی وجہ سے قربانی کرتے ہیں۔ غریب آدمی ہے، قربانی واجب ہی نہیں، اب کیوں کر رہا ہے قربانی؟ کہے گا کہ لوگ کہیں گے کہ دیکھو جی فلاں نے قربانی بھی نہیں کی، رشتہ دار کیا کہیں گے؟ تو یاد رکھیے یہ قربانی اللہ کے لیے نہیں ہے، یہ محض دکھاوے کے لیے ہے اور جھوٹی انا ہے، اس سے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اگر قربانی اللہ نے واجب قرار نہیں دی تو مت کرے اور اس پیسے سے کوئی اور کام کرے، مت قرض لے، اس پیسے سے جو واجب حقوق ہیں ان کو پورا کرے۔ قربانی فرض نہیں ہے، کسی آدمی پہ فرض کیجئے، اور اولاد کی دیکھ بھال یہ فرض ہے، ضروری ہے، اس کے ذمہ قرض ہے اور قرض کی ادائیگی ضروری ہے، تو پہلے قرض ادا کرے۔ قربانی اللہ نے واجب ہی نہیں کی، محض اس لیے کہ لوگ کیا کہیں گے۔ دنیا کے بہت بڑے کام اور بہت بڑی نیکیاں
اور بہت بڑے گناہ محض لوگوں کی وجہ سے رک جاتے ہیں، ان کاموں میں نہ پڑے، اور 100% اپنی امید اور خوف دونوں کا تعلق اللہ سے جوڑے، نہ لوگوں کے لیے نیکی کرے، نہ لوگوں کی وجہ سے نیکی سے بات آئے، لوگوں کا ہونا نہ ہونا سب برابر کر لے، اور ایک بار ہمت کر کے اللہ کی ساری مخلوق کا جنازہ پڑھ دے، بس اپنے کام سے کام رکھے اور اللہ کی رضا، اللہ کی خوشی، اللہ کی نیت کرتا رہے کہ میرا مالک کس چیز سے خوش ہے، مجھے یہ دیکھنا ہے، لوگوں کا کیا ہے۔ اس لیے اگر قربانی واجب نہیں ہے تو مت کرے، مت کر لے۔ بہت سے لوگ محض گوشت کھانے کی نیت سے قربانی کی نیت کرتے ہیں، تو یہ اگر نیت خراب ہے، صرف گوشت کی ہے، تو کوئی عبادت تھوڑا ہی ہے گوشت کا کھانا، ثواب نہیں ملے گا۔ اور اسی طرح گھر میں ایک قربانی کا ہو جانا کافی نہیں، اچھی طرح یاد رکھنا چاہیے کہ گھر میں جتنے افراد پر قربانی واجب ہے اتنی ہی قربانیاں ہوں گی۔ مثلاً 4 بیٹے ہیں، 2 بیٹیاں ہیں، 6 ہو گئے، ہر ایک کے پاس اپنی ضروریات زندگی سے بڑھ کر نصاب ہے، ہر ایک کے پاس اپنا اپنا سامان ہے، زیورات ہیں، گاڑیاں ہیں اور اس قسم کی چیزیں ہیں جو ضروریات زندگی سے بڑھ کر ہیں، تو ہر ایک کے ذمہ قربانی آئے گی۔ گھر میں اگر 6 افراد ہوئے تو 6 کے 6 قربانی دیں گے، یہ تھوڑا ہی ہے کہ ایک قربانی سب کی طرف سے کافی ہو جائے۔ ایسے ہی بعض تو یہ سمجھتے ہیں کہ زندگی بھر میں ایک ہی دفعہ قربانی واجب ہوتی ہے، ایسے نہیں ہے، قربانی بھی زکوٰۃ کی طرح ہے، ہر سال واجب ہو جائے گی، صدقہ فطر کی طرح ہے، ہر سال واجب ہو جاتی ہے۔ اس لیے آدمی غور کرتا رہے کہ اس کی ضروریات زندگی سے زائد کیا چیزیں اس کے اپنے قبضے اور اپنی ملکیت میں ہیں، اور جو چیزیں ضروریات زندگی سے زائد اس کے قبضے اور ملکیت میں ہوں گی اسی حساب سے اس پر قربانی کے ہونے یا نہ ہونے کا فیصلہ کیا جائے گا۔ ایسے ہی یہ بھی ضروری ہے کہ باپ، بیٹے، بیٹیاں اگر سب برسر روزگار ہیں تو ہر ایک اپنی اپنی قربانی دے گا، چاہے ان سب کا کھانا مشترک ہو، پینا مشترک ہو، جوائنٹ فیملی جو کہتے ہیں، یہ سسٹم ان کے ہاں چل رہا ہے، لیکن ہر ایک کی ذاتی ملکیت میں ایسے ہے تو جتنے افراد ہیں سب کی طرف سے قربانی کی جائے گی۔ اور قربانی کے دن گزر گئے، مسائل کا علم نہیں تھا، یا غفلت تھی، یا کوئی عذر تھا، اور اس عذر کی وجہ سے قربانی نہیں کر سکے، اور قربانی کے دن بھی تینوں گزر گئے، 10، 11 اور 12 ذی الحج کی شام ہو گئی، پھر سورج ڈوب گیا، تو اب قربانی کی جو قیمت ہے اس کو فقراء، مساکین پر صدقہ کرنا یہ واجب ہے، ضروری ہے۔ اور قربانی کے 3 دنوں میں جانور کی قیمت کا صدقہ کرنے سے یہ واجب ادا نہیں ہوگا۔ 2 مسئلے الگ الگ ہیں، ان کو غور سے سننا چاہیے۔ ایک تو یہ ہے کہ ان 3 دنوں کے دوران اس نے قربانی نہیں کی، کوئی عذر تھا یا نہیں تھا، تو بعد میں صدقہ کرے گا، اتنے پیسے کا صدقہ کرنا واجب ہے، ایک صورت۔ اور دوسری صورت یہ ہے کہ ان 3 دنوں میں اس نے صدقہ کر دیا اتنے پیسوں کا، بہت زیادہ انسانیت کا غم اور دکھ بیچارے پہ غالب ہوا، اور سوچا کہ 5000 میں جو جانور ذبح کرنا ہے، اس 5000 سے کسی غریب کی مدد کر دی جائے، اس 5000 سے کسی مریض کا علاج کرا دیا جائے،
تو ان 3 دنوں میں قربانی کے اس نے وہ پیسے ادا کر دیے، کسی کو دے دیے صدقے میں اور ذبح نہیں کیا، تو یہ واجب اب ادا نہیں ہوا، ہمیشہ گناہگار رہے گا، اللہ سے توبہ کرنی چاہیے، کیونکہ قربانی مستقل عبادت ہے، اور عبادت خود ادا کرنے سے ہوگی، دوسرے کی طرف سے نہیں ہوگی۔ جیسے نماز ہے، اب کوئی نماز نہ پڑھے اور یہ کہے کہ میں لوگوں کو گرمی میں پانی پلاتا رہوں کھڑے ہو کے، تو ہے یہ بھی نیکی کا کام، پانی پلانا بھی، لیکن نماز جتنی بڑی عبادت ہے اس کے مقابلے میں یہ نیکی کوئی چیز نہیں ہے۔ اللہ نے نماز کے وقت میں نماز ضروری قرار دی تھی، یہ نہیں ضروری قرار دیا تھا۔ اسی طرح قربانی کے دنوں میں قربانی کی عبادت اللہ نے قرار دی ہے، اس کو واجب قرار دیا ہے، وہی کرنی چاہیے، اور وہ چیز اس کے ذمہ رہے گی، اور اگر اس نے نہیں کیا ایسے اور صدقہ کر دیا تو اسے شدید گناہ ہوا، اللہ سے معافی مانگتے رہنا چاہیے کہ اس نے شریعت میں اپنی طرف سے ایک چیز کے اضافے کی کوشش کی یا ترمیم کی کوشش کی۔ علیہ باللہ، شریعت حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بتا دیا، اور اس کے بعد جو مجتہدین ائمہ نے جو اجتہاد کیا، بس وہ ہے۔ جانور کو ذبح کرتے ہوئے حدیث میں آیا ہے، مشکات کی روایت میں اور صحیح مسلم میں بھی آئی ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے جانور کو ذبح فرمایا، اور سیاہ رنگ کا سینگوں والا دمبا مینڈا تھا، اسے ذبح فرمایا، اور آپ نے فرمایا بسم اللہ اللہم تقبل من محمد، اللہ اسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے قبول فرما لے، وآل محمد، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل کی طرف سے، ومن امت محمد، اور امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے۔ اور ابو داؤد میں جو روایت آئی ہے وہ یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 آیات پڑھی، اس لیے 2 آیات کو اگر یاد رہیں تو قربانی کے وقت میں پڑھنا چاہیے۔ اور وہ یہ ہے کہ حدیث میں آتا ہے ابو داؤد میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، ایک آیت، اور دوسری قل ان صلاتی ونسکی ومحیایا ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذالک امرت وانا اول المسلمین۔ یہ 2 آیات پڑھنی چاہیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی، اور اس کے بعد آپ نے پڑھا کہ بسم اللہ واللہ اکبر، اور حنفی فقہا نے بسم اللہ اللہ اکبر کی بجائے بسم اللہ واللہ اکبر کو ترجیح دی ہے، کیونکہ یہ الفاظ حدیث کے زیادہ قریب ہیں۔ اور پھر ذبح کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ سے یہ دعا مانگنی چاہیے کہ پروردگار اسے میری طرف سے اللہم تقبل ہو منی، اللہ اس قربانی کو میری طرف سے قبول فرما لیں، کما تقبلت من حبیبک سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جیسے آپ نے اپنے دوست حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی قربانی کو قبول فرمایا، وخلیلی کا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام، اور جیسے اللہ آپ نے اپنے دوسرے دوست سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی قربانی کو قبول فرمایا۔ تو جانور کو لٹائے، قبلہ رخ، اور بالکل تیز چھری اپنے ہاتھ میں لے، اور 2 آیات پڑھے بسم اللہ واللہ اکبر، اور اس جانور کو ذبح کرنے کے بعد یہ دعا مانگ لے کہ اللہم تقبلہ منی کما تقبلت من حبیبک سیدنا محمد وخلیلک سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام۔ یہ ہے قربانی۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو فرمایا ہے کہ اللہ
اسے ہم امت کی طرف سے قبول کر لے تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی خصوصیت تھی۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ آپ نے یہ دعا مانگی اور آپ نے فرمایا دعا میں کہ اللہم منک ولک عن محمد و امتی، اللہ یہ قربانی آپ کے لیے ہے، آپ کی طرف ہے، یعنی میں آپ کی بارگاہ پاک میں یہ جانور، اس کی جان، یہ چیز پیش کر رہا ہوں، اپنی نیت اور اپنا ارادہ، اور اللہ اسے آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم و امت ہی اور اس کی امت کی طرف سے، ان کی امت کی طرف سے قبول فرما لیں۔ اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی امت کے لیے دعا مانگنا یہ ان کی خصوصیت ہے۔ باقی ہم لوگوں کے لیے یہی حکم ہے کہ ہم جب جانور کو ذبح کریں تو اللہ تعالیٰ سے یہ عرض کریں کہ اللہ اسے میری طرف سے قبول کر لے، کیونکہ ایک شخص واحد پر، فرد پر قربانی واجب ہوئی نا۔ اور اس سے ایک اور بہت بڑا سبق یہ ملتا ہے کہ اپنی عبادت کی قبولیت کے لیے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ جو میں نے عبادت کی ہے اسے قبول کر لے۔ اور اس کی دلیل یہ بھی ہے کہ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام انہوں نے بیت اللہ کی تعمیر کی، اور قرآن پاک میں آیا ہے پہلے پارے کے بالکل آخر پہ کہ ان کا ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اے اللہ یہ جو بیت اللہ کی تعمیر کی نیکی ہے، یہ جو تیرے گھر کا بنانا ہے، اے پروردگار تو اسے ہماری طرف سے قبول فرما لے، انک انت السمیع، بلا شک و شبہ اللہ آپ ہی ہیں جو ہر بات سنتے ہیں، العلیم اور ہر طرح کا علم یہ آپ ہی کا خاصہ ہے۔ تو اس سے واضح ہوتا ہے کہ اپنی عبادت کی قبولیت کی دعا مانگنا یہ خود مستحب ہے، خود بہتر ہے۔ ایسے ہی جانور کو قربان کرنے کے آداب میں سے، طریقوں میں سے ایک مستحب چیز یہ بھی ہے کہ ایک جانور کو دوسرے جانور کے سامنے ذبح نہ کیا جائے، جہاں تک ہو سکے جانور اور جگہ پر باندھنے چاہیے اور ایک جانور کے سامنے دوسرے جانور کو ذبح نہیں کرنا چاہیے۔ اور چند روز پہلے پالنا جانور کا افضل ہے، بہتر ہے کہ جانور لے لیا جائے اور کچھ روز اسے رکھا جائے۔ ایسے بھی اس امت میں بزرگ گزرے ہیں جو سال سال بھر جانور پالتے تھے، اسے کھلاتے تھے۔ ایک ایسے بزرگ تھے جو گائے خرید لیتے تھے اور دودھ اور جلیبیاں اور اس قسم کی چیزیں وہ اپنی گائے کو کھلاتے تھے، اور وہ اتنی مانوس ہو گئی تھی کہ جب وہ حدیث پڑھانے آتے تھے تو گائے بھی گھر سے پیچھے پیچھے ان کے ساتھ مدرسے میں چلی آتی تھی رحمہ اللہ۔ اور سال کے بعد جب ایسے پلے ہوئے جانور کو اپنے ہاتھ سے ذبح کرتے تھے تو آنسو بھی آ جاتے تھے۔ کسی نے ان سے پوچھا کہ حضرت جانور کو اتنا پالنا، اس سے اتنی محبت کی ضرورت آخر کیا ہے جب آپ نے آخر پہ رونا ہی ہوتا ہے؟ تو انہوں نے کہا اللہ نے فرمایا ہے کہ لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، تم انتہائی اعلیٰ درجہ نیکی کا نہیں پا سکتے جب تک کہ تم اس چیز کو اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرو جس چیز سے تمہیں محبت ہے۔ تو میاں ہم اس لیے سال بھر محنت کرتے ہیں کہ اس جانور سے محبت ہو جاتی ہے، پھر محبت والی چیز اللہ کی نظر کرتے ہیں، اللہ کے سامنے پیش کرتے ہیں تاکہ نیکی کا وہ جو حقیقی درجہ ہے وہاں تک پہنچ سکیں۔ یہ ہے قربانی، کیونکہ اس چیز کو اللہ کی راہ میں خرچ کیا جس چیز سے ایک طرح سے محبت ہو گئی تھی۔ تو بہتر یہی ہے کہ انسان قربانی کا جانور پالے اور پھر اس کے بعد اللہ کی راہ میں اس کو ذبح کرے تاکہ نیکی کے اعلیٰ درجے تک وہ پہنچ سکے۔ ایسے ہی اب یہ سلسلہ چل پڑا ہے کہ بعض لوگ قسطوں میں قربانی کے جانور فروخت کرتے ہیں،
تو جو بھی مالک بنے گا یہ قسطیں کس حساب سے اور کیسے وصول کی جاتی ہیں، اس کے کئی ایک طریقے ہیں، بعض جائز ہیں بعض ناجائز ہیں، اس لیے سر دست ان کے متعلق کچھ کہنا دشوار ہے۔ البتہ یہ حکم بیان کر دیتے ہیں کہ جو آدمی بھی جانور کا مالک بن جائے، خواہ وہ نقد خریدا اور خواہ ادھار پر خریدا اور خواہ قسطوں پر، وہ جانور اسے ذبح کرنا ہے، کیونکہ اس نے جو بھی چیز خریدی ہے، اگر بیع و شراء خرید و فروخت وہ ناجائز کیا تو ایک الگ چیز ہے، لیکن جب یہ مالک اس کا بن گیا تو اب اس جانور کو ذبح کرنا ہی ہے۔ قربانی کے جانور سے جو چربی نکلتی ہے، بڑا جانور جیسے گائے وغیرہ، تو بعض خواتین ان کی چربی گھر میں رکھ لیتی ہیں اور دیہات میں اس جانور کی چربی سے صابن بنا لیتے ہیں۔ یہ جائز ہے، کوئی حرج نہیں ہے، جیسے گوشت کا رکھنا جائز ویسے ہی اس چربی کا رکھنا بھی جائز، اور اس سے جو صابن وغیرہ بنتا ہے اس کا استعمال بھی درست ہے، کوئی حرج نہیں ہے اس میں۔ اور قربانی کے یہ جو مسائل ہیں یہ 10 ذی الحج کو کوئی آدمی منع میں ہے اس کے لیے بھی ہیں، اور ان لوگوں کے لیے بھی جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی اور سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی اس سنت پر عمل کرتے ہوئے اپنے اپنے گھروں میں قربانی کے جانور ذبح کرنے کا اہتمام کرتے ہیں، اور اللہ تعالی کی یہ بہترین عبادت جو ان دنوں میں اس کو ادا کرتے ہیں، سب کے لیے جو مسائل ہیں۔ اور چونکہ بنیادی طور پر حج کے احکامات کا بیان ہو رہا ہے تو اس لیے یہ عرض کیا جاتا ہے کہ 10 ذی الحج اس کے سلسلے میں آپ نے رمی کر لی، اور رمی کے بعد اگر آپ نے تمتع یا قران کا احرام باندھا ہے تو قربانی واجب تھا، اب اس کے مسائل بھی ہو گئے۔ اب اس کے بعد تیسرا کام آپ نے کرنا ہے اور وہ ہے حلق۔ حلق کا مطلب یہ کہ سر کے بالوں کا منڈوا دینا، اور اس کے بعد آپ احرام کھول دیں گے انشاءاللہ۔ اس سے اگلی نشست میں حلق کے احکامات بیان کیے جائیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔